अस्सलाम वालेकुम। लगता है सिंध में गवर्नर राज ही लगेगा और माहौल वैसा ही बनता जा रहा है। कुछ तो एहतजाज का मामलात हैं, लेकिन कुछ नादानियां और कुछ ऐसा एटीट्यूड सिंध गवर्नमेंट का भी है। लेकिन बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे, उन्होंने अपना आखिरी फैसला जो दिया है उसमें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया है और बल्दियाती हुकूमतों को एक बहुत पावरफुल इख्तियार दे दिया है। मामला पेंडिंग था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई की दरखास्तें थीं, मेरा ख्याल है 2017 की ये दरखास्तें थीं। फिर ये फैसला महफूज हो गया था 26 अक्टूबर 2000 को, और आज आखिरी दिन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आज फैसला सुनाया गया है। फैसला जो सुनाया गया है उससे तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर जान आ गई है, बल्कि पीटीआई के अंदर भी जान आ गई है, और वो इख्तियारात जो आइन के मुताबिक डिमांड कर रही हैं सिंध की पार्टियां, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, पीएसपी, पीटीआई, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, महाजिर कौमी मूवमेंट, ये सारी पार्टी डिमांड कर रही हैं, उसका हल निकल आया है। जश्न भी मनाया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, पीटीआई ने भी कहा कि हमारा इसके अंदर बड़ा रोल है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये फैसले की कॉपी आने दें, हम इसको तस्लीम नहीं करते। वजीर आला मुराद अली शाह साहब कहते हैं हम तस्लीम नहीं करते, हम किसी शहर के मेयर को वजीर आला या वजीर आजम जैसी पावर नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते, हम ताबे रखना चाहते हैं। 18वीं तरमीम से खुद सब कुछ लेना चाहते हैं और नीचे देना नहीं चाहते। ये किस वक्त बात कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब की ने दिया है। 5 सफ़ात के ऊपर ये फैसला है, कोई बड़ा फैसला नहीं है, तहरीरी रिजर्व सा फैसला आज सुनाया गया। इसमें मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर ये तस्लीम नहीं किया गया या माना नहीं गया तो ये सारी पार्टियां शोर मचाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट, कोर्ट्स, बार्स सब मुत्तहिद होके आएंगे, और पीपल्स पार्टी आके जिसे कहते हैं ना कि खरबूजा और छुरी वाला मामला होने वाला है। क्या खरबूजा जितने लड़ाई कर ले छुरी के साथ, उसने फिर खुद ही कटना होता है। ये वो वाले ग्राउंड के अंदर जो है वो मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इतनी बड़ी जमहूरी पार्टी है उसको ले जाने के चक्कर में 5 सफ़ात के ऊपर फैसला है। जो एक साख थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब की, जो मुतासिर हुई बहुत सारे फैसलों की वजह से, जो कराची में तोड़ फोड़ हुई, लोग बेघर हुए, लोगों की जमा पूंजी चली गई, लोग बीमार हुए, लोग इंतकाल कर गए, बच्चे उनके बहुत मुजाहरे हुए, बिजनेस कम्युनिटी ने, आबाद ने, बिल्डर्स, बहुत सारे मसले, रोना पीटना रहा। लेकिन आखिरी दिन जो उन्होंने फैसला किया है उस पर थोड़ा सा मरहम आया है, थोड़ा सा, सारा नहीं। अब देखते हैं जब वो निकलेंगे शहर में तो क्या होगा, लोग उनको कितना वेलकम करेंगे। क्योंकि आज कल जो मैंने व्लॉग किया था उसके बाद लोगों ने उस पर कमेंट भी किए, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया, बताया भी, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। वो उसके गुस्से का इजहार मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। फैसलों के ऊपर तनकीद हो सकती है, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर नहीं हो सकती। तो जज साहिबान के ऊपर बहुत उनका इज्जत, उनकी एहतराम हम पर लाजिम है, सबको करना चाहिए। फैसला जब आ जाए तो उसके ऊपर सब तनकीद कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और मैं मुसलसल जो जज साहिबान के रिमार्क्स हैं और उनके फैसले हैं उस पर बात करता रहा हूँ और करूँगा आइंदा भी। लेकिन जज साहिबान कोई भी हों, वो छोटी सी अदालत क्यों या पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत क्यों, उनका वक़ार, उनका एहतराम लाजिम है, और हर सूरत में लाजिम है, और हम उसको मैं भी करूँगा, आप सबको भी करना चाहिए। अब हुआ यह है कि अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया लोकल गवर्नमेंट की जो इख्तियारात है उससे मुतालिक, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली के केस का तहरीरी फैसला जारी किया। 5 सफ़ात पर यह फैसला है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने तहरीरी फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि सिंध में इस वक्त मुंतखब लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। लोकल गवर्नमेंट की अदम मौजूदगी में सूबाई हुकूमत इंतजामी, इब्तिदाई और मंजूरी के अहकामात दे सकती है, लेकिन ये तवील मुद्दत नहीं रह सकता। अदालत उज़्मा ने अपने तहरीरी फैसले के अंदर ये कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की इजाज़त मुशावरत के बगैर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि
سندھ حکومت کا یا کسی بھی صوبائی حکومت کا ضلعی معاملات کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہ اپنا ماسٹر پلان خود بنائیں گے, وہ اپنے ادارے خود چلائیں گے, وہ اپنے پروجیکٹس خود کریں گے, وہ سب کچھ خود کریں گے. سندھ حکومت اگر وہ بلدیاتی حکومت چاہے تو وہ مشاورت کر سکتی, نہیں تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ جو ہے 2013 کی شق 74 اور 75 اس کو کالعدم قرار دے دیا, اور آرٹیکل 140 کے تحت جو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات کی. اب تحریری فیصلے کے اندر ماسٹر پلان سے متعلق جو معاملات تھے وہ صوبائی حکومت کے پاس تھے, وہ ان سے لے کر دے دیے گئے لوکل گورنمنٹ کے پاس. لوکل گورنمنٹ طے کرے گی اس نے کیا کرنا ہے, وہ کیسے کام کرے گی. یہ درخواست تھی متحدہ قومی موومنٹ کی اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی بھی, لیکن پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا گیا, ایم کیو ایم کی درخواست پہ چلایا گیا. وہاں پہ بھی ایک بڑی مازار آئی ہے. مازار آئی اس بات کے اوپر ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو جب میں سربراہ تھا تب میں نے یہ فائل کی تھی, دائر کی تھی, اور فیصلہ آیا تو جشن منا رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان والے. لیکن بہرحال اچھی بات یہ کہ فیصلہ یہ آ گیا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سندھ کے تمام قوانین آرٹیکل 148 140A کے تحت ہم آہنگی لازمی قرار دی گئی ہے. ساتھ ہی عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ, کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, واٹر بورڈ کراچی, سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کے قوانین جو ہیں ان سب کے اندر ترامیم کرنی ہوں گی. سب کے اندر آرٹیکل 140 کے تحت ترامیم کرنی ہوگی. یعنی جو سندھ حکومت لے کے چل رہی ہے ساری چیزیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گی, آ کے پیروں میں گریں گی میئر اور ناظم کے, جو بھی آپ ڈیزگنیشن رکھتے ہیں. تو چھین لیا گیا ہے وہ سارا اختیار جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے چھینا ہوا تھا, وہ سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے چھین کر لوکل گورنمنٹ کے پیروں میں پھینک دیا ہے. یعنی کہ میئر اب بہت پاورفل ہوگا. اب دیکھیں مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو, پیپلز پارٹی والے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے آخری دن جو ان کی ریٹائرمنٹ کا لاسٹ ڈے تھا اس دن یہ فیصلہ سنایا جسٹس گلزار احمد صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی اختیارات کے لیے جو آئین کے اندر اختیارات رکھے گئے ہیں اس کے تحت ہی معاملہ چلے گا, اس کے علاوہ نہیں چل سکتا, اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے. تو ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا آپ نے 2017 کے اندر درخواست آئی تھی عدالت میں, 26 اکتوبر 2020 سے آپ نے اس کو فیصلے کو محفوظ کیا ہوا تھا, 21 گزر گیا, 22 میں آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ کے وقت چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے 5 پیج کا یہ فیصلہ سنایا. یہ فیصلہ پہلے سنا دیتے, اتنے سارے دھرنے لگے ہوئے تھے, میں احتراماً یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ پہلے سنا دیتے. 4 سال میں اگر مقدمات کے فیصلے, اور وہ بھی صرف 5 پیج کا فیصلہ, اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی ابتدائیہ فیصلہ ہے, یہ حتمی فیصلہ ہے, 5 صفحات پر مشتمل. اب دیکھ لیں اب معاملہ کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم, یعنی مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم میئر کو, ناظم کو وہ اختیارات نہیں دے سکتے, ہم اس کو سی ایم اور پی ایم نہیں بنا سکتے, اس کو نیچے رکھیں گے, دبا کے رکھیں گے. یہ ان کے منہ سے غلط جملے نکل گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو یہ نہیں چاہتے تھے, ذوالفقار علی بھٹو یہ نہیں چاہتے تھے. بہت مرتبہ ہم نے زرداری صاحب کے منہ سے بھی یہ سنا, بلاول صاحب کے بھی منہ سے یہ سنا. یہ ان کے منہ عملی طور پر وہ یہ نہیں کرتے, لیکن ان کے منہ سے نہیں سنا کہ اب لوکل گورنمنٹ انتخابات نہیں کروائیں گے, ہم پاورز نہیں دیں گے, ہم اس طرح سے نہیں چلائیں گے. ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا. مراد علی شاہ صاحب نے فاؤل کر دیا, اور مراد علی شاہ صاحب کے یہ فاؤل سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. اب اگر پیپلز پارٹی اس کو نہیں مانتی ہے تو ساری پارٹیاں سڑکوں کے اوپر ہیں. اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا, اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا کرے گی, کورٹ ڈنڈا کرے گا, انوائرمنٹ سارا ڈنڈا ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے, اور مسئلہ ہوگا. تو پھر یہ مسئلہ مینج نہیں ہوگا تو راستہ پھر گورنر ہاؤس کی طرف جا سکتا ہے. لوگ بار بار کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر گورنر راج ناک کر رہا ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹس, سابق قانون دان جو انوائرمنٹ کو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ پیپلز پارٹی غلطی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی جان بوجھ کے کر رہی ہے کہ 14 سال تک بالکل انجوائے کیا سب کچھ, اور آخر میں کہیں گے ہمیں تو نکال دیا, گورنر راج لگا دیا, تو ہماری باری پھر آئے گی. تو یہ پلان بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی خود ہی ایسی غلطیاں کر رہی ہو کہ گورنر راج لگ جائے. ظاہر ہے گورنر راج طویل مدت تو ہو نہیں سکتا, اس کا ایک پروسیس ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کو وہ انگلی کٹا کے شہیدوں کے اندر جو ہے نام والا موقع مل جائے گا. لیکن بہرحال ویسا انوائرمنٹ بن رہا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں.
لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سائڈ پر جا رہی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب یوسف گیلانی صاحب کا آپ نے رول دیکھ ہی لیا سارے معاملات کے اندر، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تو اپنی پارٹی کو ہی دے دیا. خیر، تو اب یہ صورتحال اگر پیپلز پارٹی نے تسلیم نہیں کیا اور اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں اگر چیلنج بھی کریں گے تو وہاں سے جواب یہی آنا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جن گراؤنڈس کے اوپر فیصلہ دیا ہے جسٹس گلزار احمد صاحب نے، وہ نئے ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر بدیال صاحب بنے ہیں وہ اس فیصلے کو ختم نہیں کر دیں گے، کیونکہ وہ آئینی شیخوں کے مطابق ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس راستہ نہیں رہا. تو اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ انتخابات کے حوالے سے ضلعی حکومتوں کے بننے کے حساب سے جو میئر کے پاس پاورز ہوں گے وہ بڑے زبردست قسم کے پاورز ہوں گے، اور یہ راستہ پیپلز پارٹی کو اپنانا ہی پڑے گا. اگر نہیں اپنائیں گے تو وہ گورنر راج کی طرف جائیں گے یا کوئی اور وفاق ایسا اختیار استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ انرجی آ گئی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں، اور یہ انرجی اسی وجہ سے آئی ہے. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائر ہو گئے جیسے گلزار احمد صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ آخری دن اپنی ریٹائرمنٹ کے کیوں دیا؟ 2 سال تک تقریباً اس فیصلے کو محفوظ کیوں رکھا؟ یہ فیصلہ وہ پہلے بھی دے سکتے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا 26 اکتوبر 2000 کو اور سنایا ہے 1 فروری کو. تو تقریباً یہ 2 مہینے، وہ 14 15 16 مہینے کی تاخیر سے یہ سنایا گیا ہے. اب یہ پہلے بھی سنایا جانا چاہیے تھا، سنا دینا چاہیے تھا. بہت ڈسکس ہوا ہے، لوگوں نے بہت تنقید کی ہے فیصلوں کے اوپر، اور تنقید لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آج ان کے اس فیصلے کی تعریف ہو رہی ہے اور پریشر سارا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر چلا گیا ہے. ایک بات پھر پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنر راج کی طرف معاملہ جاتا ہے یا پیپلز پارٹی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. اگر ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسے وہ والا جو بل تھا وہ بھی واپس لینا پڑے گا، اس میں ترمیم لانی پڑے گی، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیز کے ساتھ وہ متحد اتحاد کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور اگر اس کو چیلنج کرتے ہیں تو سینیریو بدل جائے گا، اور وہ سینیریو ایک اور محاذہ رائے کی طرف جائے گا، اور پھر بھی دونوں صورتوں کے اندر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے. اگر گورنر لگتا ہے تو بھی فائدہ ہے، اس کو چیلنج کرتے ہیں تو بھی فائدہ ہے. یہی سیاست ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.